نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ جب سفر میں تھیں، جنگ جمل کے لیے نکلیں، اس وقت تو جمل کا ارادہ نہیں تھا، صلح کے لیے نکلی، بعد میں جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو گیا تو حوض نامی جگہ پر کتے بھونکے تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی ہے، حضور نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ کتے بھونکیں گے، تو ظاہر ہے اس عمل کی وجہ سے بھونکیں گے جو غلط عمل ہے، تو میں اب آگے نہیں جاؤں گی۔ تو عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ کی وجہ سے شاید صلح ہو جائے، اس طرح وہ ان کو امت کے وسیع تر مفاد میں ساتھ لے گئے، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا، تقدیر میں لکھا۔ اور مجموع الزوائد میں ایک اور روایت ہے، حضور نے فرمایا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میری کون سی بیوی ہوگی جو ایک بڑے اونٹ کے اوپر سوار ہوگی اور اس کے ارد گرد لوگ قتل ہو رہے ہوں گے۔ تو پھر ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا، لیکن حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ معاملہ یعنی قتال اور اس نوعیت تک جائے گا، بس سرسری خبر پہنچی، لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے وہ حدیثیں منسوخ ہو گئیں جس میں آپ نے کہا مجھے پتا نہیں کہ میری کون سی بیوی ہے، اس میں آپ کو پتا بھی چل گیا، لیکن اتنا ہی پتا چلا۔ جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دیں، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور ابن عباس کا صحیح بخاری میں قول ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا۔ اس سے مراد سابقون الاولون اور کامل الایمان صحابہ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ کلمہ گو ہیں جو حضور کی زندگی تک تو قانوناً صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے منکرین زکوٰۃ ہو کے یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے، آج کی ڈیٹ میں تو ظاہر ہے وہ صحابی نہیں ہیں لیکن پہلے تو تھے۔ سنن دارمی میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم نے دیکھا فتح آ پہنچی اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم آمین۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ میری وفات کے بعد لوگ دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے، تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو حضور کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ الٹے قدم پھر جائیں گے تو ظاہر ہے فتح مکہ پہ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے نا، بعد میں پھر گئے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام کو یہ تو بتایا گیا کہ اس طرح لوگ ہوں گے، لوگ کہتے ہیں اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، علم غیب ثابت ہوتا تو حضور تو کہہ رہے ہیں میں ان کو پانی پلانے لگوں گا تو مجھے اس وقت فرشتے بتائیں گے، تو حضور کو تو اگر آج پتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں تو حضور کو پانی نہیں تھا پلانا چاہیے، وہ فرشتے بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ ہو گئے تھے۔ تو اس طرح علم غیب یہ والا ثابت نہیں ہوتا، علم غیب وہی ہے جو اللہ نے بتایا، یہ ایک سرسری خبر ہے، یہاں پہ بھی سرسری خبر تھی۔ حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ان قریب اے علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا، ایک امر میں اختلاف ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، پھر کسی بھی کامل الایمان مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں حضور کی وفات کے بعد، مجھے تو ان کا کفیل بننا چاہیے۔ اب یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں اس کی، قرآن میں حکم ہے نا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی امتیوں کا کام ہے اپنی جان دے دیں اپنی نبی کی حفاظت کی خاطر، اور ان کی بیویوں کو ماں کے طور پر تصور کریں، بہت بڑا درجہ ہے۔ حتیٰ کہ سورہ احزاب میں آگے چل کے آیا کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مائیں ہیں قانوناً، حقیقی نہیں ہے، حقیقی مائیں ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا،
उम्महातुल मोमिनीन सारे साहबा से पर्दा करती थी सवाए अपने महरम रिश्तों के। मां वो कानूनन है, वो जो दूसरे वाले रिश्ते हैं ना उस तरह की नहीं है, ठीक है। तो अब हजरत अली को यही कहना चाहिए था, उसमें अल्फाज हैं अशकाहुम, मैं तो बड़ा बदबख्त हूंगा। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, किसी शख्स को बदबख्त कहना, बदनसीब कहना, यह बड़ा जुर्म है या जालिम कहना बड़ा जुर्म है? बदबख्त, जालिम तो किसी एक मामले में जुल्म कहते हैं, किसी चीज को अपनी असली जगह से हटा के दूसरी जगह पे रख देना। इसलिए शिर्क को भी जुल्म कहा गया कि आप किसी मखलूक को अल्लाह की जगह पे रख देते हैं और अल्लाह को उसके मुकाम से नीचे ला के किसी मखलूक के साथ कर देते हैं, तो उसकी जगह से हटा देते हैं। हर गुनाह जुल्म है। तो मैंने उसके लिए उर्दू में एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड डिवाइस किया, क्योंकि मैं जब अहादीस के तर्जमे करता हूं तो बा मुहावरा कर रहा होता हूं, बिल लफ्ज नहीं कर रहा होता, वरना आप लोग फंस जाएंगे। बिस्मिल्लाह का तर्जमा आपके सारे उलमा ने गलत किया हुआ है, इल्ला माशाअल्लाह। अशरफ थानवी साहब का तर्जमा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, करता हूं किस अरबी चीज का तर्जमा है बताएं? और ये बरेलवी इतराज करते हैं देवबंदियों पे कि आपके तो आलिम को तर्जमा ही नहीं आता था। हमारे आला हजरत का तर्जमा है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, करती हूं है ही कोई नहीं बीच में, वरना औरत क्या करेगी? और कहते हैं दूसरी गलती आपके तर्जमे में है, आपने शुरू से शुरू किया है, हालांकि अल्लाह से शुरू होना चाहिए था। तो उनको यह नहीं समझ आई कि फिर बिस्मिल्लाह भी बदल लें, अल्लाहुल्लज़ी बिइस्मिही अब्दहू हो जाए, फिर अल्लाह है वो हस्ती जिसके नाम से मैं शुरू करता हूं। तो बरेलवी फिर अपनी बिस्मिल्लाह भी बदल लें। बिस्मिल्लाह में भी तो पहले बा और सीन और मीम और फिर अल्लाह का नाम आता है। इससे कोई फर्क पड़ता है कोई तर्जमा कर दे शुरू अल्लाह के नाम से या शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम से शुरू? नहीं, बा मुहावरा तर्जमा हो रहा है। अब जो अब खातिम और खातम का लफ्ज है, कुरान में तो है खातम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की मोहर है, और मोहर एंड पे लगती है डॉक्यूमेंट के, जिसके बाद कोई डॉक्यूमेंट पे चीज लिखना जुर्म होता है। लेकिन हमारे उलमा जब तर्जुमा करते हैं तो उसका खातिम वाला तर्जुमा कर देते हैं, सिलसिला नबूवत को मुकम्मल फरमाने वाले हैं, वो खत्म उर्दू वाला ले लेते हैं। हमने कभी इतराज नहीं किया, हम कहते हैं बा मुहावरा ये तर्जुमा दुरुस्त है, बिल लफ्ज ये गलत है, खातम का तर्जुमा और है, खातिम का और है। लेकिन चूंकि कादियानियों का एक फितना है, इस वजह से वो बिल मफहूम तर्जुमा करते हैं। ठीक है, हमने कभी इतराज नहीं किया। यहां पे भी मैंने जो ये वर्ड इस्तेमाल किया, एक ये था कि मैं ये कहता कि हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह मैं तो बड़ा बदबख्त हूं अगर मैं आपकी बीवी के साथ लड़ूं। तो मैंने कहा कि हजरत अली ने फरमाया कि मैं तो बड़ा जालिम हूंगा। तो मैंने हल्का वर्ड उसके लिए यूज किया क्योंकि मैं मुहावरा तर्जमा कर रहा था। आपको ज्यादा शौक है तो आप वो तर्जमा कर लें फिर, अशकाहुम, मैं तो बड़ा बदबख्त हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। तो नबी इस्लाम ने फरमाया ला, नहीं, लाकिन, लेकिन। यह बात उस वक्त की जाती है जब बिल्कुल उसके अपोजिट बात हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के। जब हजरत अली कह रहे हैं कि मैं हजरत आयशा के साथ जब झगड़ा होगा तो मैं तो बड़ा बदबख्त हूंगा, या हल्के अल्फाज में बड़ा जालिम हूंगा, तो हुजूर ने फरमाया नहीं, लेकिन जब ऐसा हो तो तुम उसे वहां पे पहुंचा देना जहां से वो आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब दो बंदे झगड़ा करें और एक शख्स के कि क्या मेरी ये बदबख्ती है कि मैं आपकी बीवी के साथ लड़ूंगा या मेरा ये जुल्म है, तो हुजूर कहें नहीं, लेकिन कब कहा जाता है? जब वो मामला दूसरे की तरफ पलट रहा हो। तो उर्दू में जुबान में ऐसी बात होती है। और अगर आपके दोनों ठीक हैं तो वो जो 10,000 बंदा जंगे जमल में मरा है उसका खून किसके सर पे तलाश करें? दुनिया की किसी अदालत में आप केस ले जाएं और आप कहें जी मारने वाला भी जो है और मरने वाला भी दोनों हक पे हैं, तो मानेगा? जबकि हदीसे हो भी मौजूद हो कि मेरी बीवी का क्या हाल होगा जब कुत्ते उस पर भौंकेंगे। इस हदीस को शेख जुबैर लिज़ई साहब ने सही कहा, वीडियो में रिकॉर्डेड है, शेख अलबानी ने सही कहा, आज तक किसी ने इसको ज़ईफ नहीं कहा। अब्बास नासबी जो ऐसे भी जान छुड़ा रहे हैं, वो तो खैर मुस्लिम शरीफ की हदीस 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, इससे भी आंखें चुरा रहे हैं, लेकिन उनको पता लितर पड़ेंगे वाम से, तो इसलिए ना इसको निगल सकते हैं ना थूक सकते हैं। उनको छोड़ दें, उम्मत की बात करें। उम्मत में यह हदीस चलती आ रही थी। तो शेख अलबानी ने हदीस हौब पे बाब बांध के ये सारे तुरुक जमा करके नीचे कमेंट्स किए हैं।
وہ کہتے ہیں مجھے سنیوں پہ حیرانگی ہوتی ہے، حالانکہ خود سنی ہے، کہ شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. اور پھر آگے وہ کمنٹس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیسے مان لیا جائے ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہم کہہ دیں کہ دونوں سائڈیں درست تھی. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کی جماعت حق پہ تھی، مخالف جو ہے وہ خطا کے اوپر تھے. اور اس پہ انہوں نے پھکی کتنی بڑی دی، انہوں نے کہا سنیوں تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو، شیعہ پھر بہتر ہیں 12 کو مانتے ہیں. پھکی دی ایک سنی نے، اور عام سنی نہیں، سعودیہ کا محدث اعظم اور اہل حدیثوں کا اس دور کا امام بخاری. اہل حدیث کہتے ہیں کہ 2 اس دور کے بخاری ہیں، ایک عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیر علی زئی، اور دونوں جو ہیں وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. زبیر علی زئی صاحب سے تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی اس کی کوسچن آنسر سیشن میں ساتھ بیٹھا ہوں. شیخ البانی نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ان کا، اس لیے میں نے کہا تھا جب البانی کے بارے میں ان کو پتا چلے گا. پھر اس دور میں شیخ البانی شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بعد زبیر علی زئی صاحب کے ایک بڑے شاگرد غلام مصطفیٰ زئی صاحب جو ہمارے جیلم شہر سے ہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ حدیث حوب کے دفاع کے اوپر پورا السنہ رسالہ میں مضمون لکھا ہے. ان کا حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور شیخ البانی کے کمنٹس ورڈ بائی ورڈ نقل کی ہیں کہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ان کی غلطی اجتہادی ہے. اس کے بعد شیخ البانی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پوری زندگی روتی تھی اپنی اس غلطی کے اوپر، ٹھیک ہے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے تو الفاظ ہیں، میں نے حضور کی بعد وہ کام کیا نیا کام، میں اب اس کے لیے بدعت کا لفظ نہیں بولتا احتراماً، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ظاہر ہے قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، اسی لیے دیکھیں حضور کی کوئی بیوی بھی ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئی. ان کو پتا تھا کہ ہمیں حکم ہے، حضور کی زندگی میں حکم ہے کہ ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. اور پھر حضرت عائشہ پوری زندگی اس پہ شرمسار تھیں. آج کی ڈیٹ میں وہ کوئی ان کو متون نہیں کر سکتا. دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں بالکل. یہ تو خامنائی صاحب جو اس وقت مفتی اعظم ہیں ایران کے، ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت عائشہ کی توہین کرتا ہے وہ کہتے ہیں شیعہ سے خارج ہے، ہم اسے شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. حضور کی کسی بیوی کی توہین کرنا، نعوذ باللہ من ذالک. سب سے بڑا کوئی شیعہ ہو سکتا ہے نا علی کا تو عمار ابن یاسر ہیں. بخاری میں حدیث موجود ہے، عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور اوپر کی سیڑھی پہ حسن ابن علی کو بٹھاتے ہیں اور خود نیچے بیٹھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ جو بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. اللہ کی اطاعت کس کو کہہ دیا؟ حضرت علی کی اطاعت کو. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ کم نہیں ہونے دیا، کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. یعنی اس عمل ہونے سے وہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوئی، ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر بھاری ہیں. عمار ابن یاسر کے بعد کس کی ڈگری کی ضرورت ہے حضرت عائشہ کی شان میں؟ اور قربان جائیں امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضائل کے چیپٹر میں جو حدیث لی ہے نا، حضرت عائشہ کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں اس میں عمار ابن یاسر کی حدیث لے لی صحیح بخاری میں کہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہے. تو حضور کی بیویوں کے فضائل بھی شیعہ علی نے بیان کیے ہیں. شیعہ میں یہ پولیٹیکل ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں، وہ والا شیعہ نہیں ہے جو رافضیت والا ہے، حقیقی شیعہ علی. تو اس کے لیے جب یہ 2 باتیں ہوں اور کہا جائے کہ یہ ایک جھگڑا ہوگا اور یہ ہو جائے گا، اور کوئی شخص پوچھے کہ اچھا یہ میرے ساتھ جھگڑا ہوگا تو پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں، بڑا ظالم ہوں اگر میں یہ کام کروں، اور آگے سے وہ منصف کہے نہیں نہیں تم نہیں، لیکن وہ جب تمہارے ساتھ یہ کرے تو اسے واپس پہنچا دینا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون ظالم ہوا؟ مخالف. تو بات کرنے کا تو سٹائل یہی ہوتا ہے نا. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تو وہ یہی کہتے ہیں نا، اہل تشیع اور بریلوی کہتے ہیں اس میں یہ تو لکھا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی سے نہیں مانگتے؟ لب دے رہو اردو وٹ چڑھ دینا تو الفاظ کو نہ پکڑیں، یہ با محاورہ باتیں ہوتی. اب چونکہ میں نے اتنی علمی بحثیں عوام میں لے آیا ہوں، اس لیے لے کے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے آ چکی تھی. میں نے جمل صفین نہروان میں نے نہیں کروائی ہے،
پہلے کی ہوئی بھی تھی. لیکن آج یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پبلک میں عام ہو گئی. تو ایک تو یہ تھا کہ ہم رافضیوں کو کلین چٹ دیتے کہ ٹھیک ہے تم لوگ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرو، نعوذ باللہ. دوسرا یہ کہ ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے بتاتے کہ اتنی بات تمہاری درست ہے، بنو امیہ نے یہ غلط کیا، لیکن خلفائے راشدین جو ہیں وہ حق پہ ہیں، ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے صحیح بات بتاتے تو ہم نے بتائی ہے. اللہ کا شکر ہے جو سنتا ہے. وہ کٹر قسم کے اہل حدیث جو مجھ سے نفرت کرتے تھے، باہر کے ملکوں میں شفٹ ہوئے، مجھے ای میلز کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی آئی ہیں وہاں. چونکہ وہاں تو پھر شیعہ سے ان کا انٹریکشن ہوا، شیعہ نے نکال کے جب بخاری مسلم کی حدیثیں رکھی، پھر ان کو علی بھائی یاد آئے. اپنے مولویوں کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں گلا نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں کزمانو گاؤ گلا نہیں کرنی، جو آپ کے دویے کتاباں نے ساڑیاں نے. پھر دنیا میں جب بھی سنی شیعہ کنفلکٹ ہو تو کس کی ویڈیوز دیکھی جائیں گی؟ ویسے تو ہر معاملے جی دیکھیے جان گیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو یہ اب آپ دیکھ لیں محرم شروع ہوا ہے، شیعہ کی ذاکرین کی بات کون سنتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ سنی جائے، نہ کوئی منہ، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی اتھینٹسٹی. تو اللہ کا شکر ہے کہ خلفائے راشدین کا مقدمہ بھی ہم لڑ رہے ہیں اور اہل بیت کا مقدمہ بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں. البتہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو قتل کروایا تھا، یہ کوئی روایت اہل سنت کے ہاں نہیں ملتی. شیعہ کے ہاں بھی ایک من گھڑت روایت ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ کے سفر کے دوران جو راستہ تھا وہاں حضرت معاویہ نے کوئی بڑا سا گڑھا کھدوایا اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دی، پتہ ہی نہ چلے. تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا جب وہاں سے گزریں تو وہ اپنے اونٹ سمیت اس میں اوندھی جا کے گریں اور وہیں پہ وہ شہید ہو گئیں. لیکن یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اور اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے. ایون اس دور میں آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت علمی اختلاف رکھنے والی بڑی پرسنالٹیز میں سے مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، فیصل آباد والے. میں نے ان کے ساتھ 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق. اس میں نے یہ سوال سیم ان سے بھی کیا تھا. ان سے بڑا کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرٹک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا بیٹا یہ بالکل جھوٹ ہے. کوئی حضرت عائشہ کے لیے گڑھا نہیں معاویہ نے کھودا، کوئی انہوں نے جھوٹی حدیث نبی علیہ السلام پہ بیان نہیں کی ہے. یہ دو چیزیں جو ہے نا بالکل. پھر انہوں نے اس میں شیعہ کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیثیں گڑھوائی تھیں، وہ لائیں کون سی حدیث گھڑی تھی؟ تو کوئی ایسی حدیث نہیں. یہ ضرور ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں نے بعد میں حضرت معاویہ کو اوپر کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑی، لیکن حضرت معاویہ نے خود ایسا کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ حدیث کے معاملے میں وہ ڈرتے تھے. کیونکہ اگر نبی علیہ السلام سے پھڈا لے لیا پھر تو امید کی وہ کرن ہی باقی نہیں رہے گی، کوئی آپ کی شفاعت بھی نہیں کرے گا. تو وہ ابن سیرین کا قول سنن نبی داؤد 4129 وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّخَّمُ فِي الْحَدِيثِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ یاد رکھے تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. لیکن جو جنگ جمل کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں اس کو آج سکپ کروں گا کیونکہ اس کے اوپر میری آلریڈی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. حدیث حوب، کتوں والی حدیث جو ہے، اب وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. اور رہا اجتہادی خطا والا معاملہ بھی، اس میں نے بتایا کہ سیدہ عائشہ بعد میں روتی تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. بخاری میں بس اتنی حدیث ملتی ہے. لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے، یعنی یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کام سرزد ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ حجرے میں دفن کیا جائے. اندازہ کریں. اس پہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں لے کے آئے ہیں اور باقاعدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے، بڑی ڈیٹیل گفتگو لکھی ہے. انہوں نے کہا شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، سنیوں کی حرکتوں سے لگتا ہے یہ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی اور حضرت عائشہ بعد میں شرمسار تھیں اور انہوں نے بخاری کی اس حدیث کو کوٹ کیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی اس حدیث کو کوٹ کیا سلسلہ حدیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 474 نمبر، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ شرمسار تھی اپنے اس سفر کے اوپر جو انہوں نے کیا. ظاہر ہے قرآن میں تو واضح سورۃ الاحزاب میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. خیر یہ ٹاپک الگ ہے، لیکن میں اس کو
اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہ پھر ایک آج کے ٹاپک سے وہ چیز ہٹ جائے گی۔ سیدہ عائشہ کو تو قتل نہیں کروایا، وہ اپنی موت خود مری ہیں، اور یہ حدیثیں بخاری کی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ باقاعدہ بلا کے اپنے نزع کے عالم میں وصیت عبداللہ ابن زبیر کو کر رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا ہے، اوپنلی مدینہ شریف میں جنازہ ہوا ہے، ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ ان کو نعوذ باللہ اس طریقے سے قتل کیا ہو۔ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ظلم و ستم والی پالیسیز تھیں اپنے مخالفین کے خلاف، اس سے سخت نالاں تھیں اور ڈائریکٹ افیکٹو بھی تھیں، اور اس حوالے سے گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک بنیادی حدیث جو آپ کو پوری ڈاکٹرائن یا ڈاکٹرین اگر صحیح پروننسیشن کی جائے وہ کلیئر کرے گی، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ تابعی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے وقت کے حاکم کی، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ سنتا رہا، اینڈ پہ اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ جس طرح کا بھی حکمران ہو اس کی اطاعت کی جائے؟ ان کا ہاں، میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے محفوظ کیا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اس وقت جو ہمارا حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم تو ظاہر رسپیکٹ ہی کریں گے اس کی وجہ سے کہ علی کی شیعہ وہ ہوتے ہیں جو مخالفین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور بنو امیہ کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہے وہ مولا علی پہ ممبروں پہ سب و شتم کرواتے ہیں۔ یہ بھی ٹاپک الگ سے ہے، میرے اس پہ بھی کلپ ریکارڈڈ ہے۔ تو یہ آپ کے چچا کا جو لڑکا ہے یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اس تابعی نے صحابی کو سنائی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل بھی کریں، ان کا مال بھی لوٹیں۔ اب اتنی سخت بات سن کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے چچا زاد عبداللہ بن عمر بن عاص جو خانہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، سر جھکا لیا، پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ جن معاملات میں معاویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے کا حکم دیتا ہے اس میں اس کی اطاعت کرو، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں حکم دے اس میں تم اس کی نافرمانی کرو۔ دیکھیں یہ صحابی کی اپروچ یہی ہوتی ہے، یہ ہے وہ بنیادی حدیث جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت سینیریو کیا بنا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد آپ ذرا اس طرف آ جائیں کہ سیدہ عائشہ ڈائریکٹ افیکٹی کیوں تھی۔ سیدہ عائشہ کے بھائی تھے ایک محمد ابن ابی بکر، ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروایا تھا۔ محمد بن ابی بکر 9 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 30 سال سے کم ان کی عمر تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کا بیٹا ایک ہی تھا قاسم، اور قاسم کی جو آگے سے بیٹی تھی وہ تھی فاطمہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں ہے۔ اکثر سنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اہل بیت کے امام جو ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں۔ سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اس اولاد سے ہیں جو بنو امیہ کے بہت مخالف تھی، وہ آپ والی وہ اولاد نہیں ہے۔ سمجھ رہی بات کی؟ اس کی حدیثیں ہیں بخاری میں قاسم کی جو محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے۔ اچھا میرے بھائیو، جو محمد ابن ابی بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ سیدنا ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری حج کے دوران پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ اسما بنت امیس نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی، اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس دوران وہ کہتے ہیں میں نے محمد کو جنا۔ ماشاءاللہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کی زیارت نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن اپنی شیر خارگی کی عمر میں۔ صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تابعی تو ہے ہی ہیں،
بار نبی علیہ السلام نے آمنا سامنا ہوا ہے. اچھا پھر سیدنا ابوبکر تو فوت ہو گئے 13 ہجری کے اندر, تو اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 4 سال تھی, چھوٹے سے بچے تھے. تو ان کی جو والدہ تھی نا اسما بنت امیس, حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی. اب حضرت علی نے جب شادی کی تو ان کی ساری پرورش محمد بن ابی بکر کی کس نے کی؟ مولا علی نے. اسی لیے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے, اور یہی تھے جو سیدہ عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے حجرے میں کہ بہن تو کس طرف چل پڑی ہے. اور یہی وہ تھے کہ جب مولا علی نے سیدہ عائشہ کو احترام کے ساتھ جمل میں شکست کے بعد جب واپس مدینہ شریف روانہ کیا تو محمد بن ابی بکر کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جاؤ. تو سیدہ عائشہ کی ان سے ایک بڑا اس اعتبار سے شغف بھی تھا, یہ بڑے ہمدرد بھی تھے. تو یہ محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری تھی. اور دیکھ لیں صرف 30 سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے ہیں, لیکن آتی دنیا کے لیے اپنا اثر چھوڑ گئے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. تو ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا, اپنے دور خلافت میں. قیس بن سعد سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تھی, پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا, اس کو زہر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے. تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے, تو ظاہر کوفے سے دور تھا, شام کی باؤنڈریز لگتی تھی, وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیمیں ہیں وہ حملے کرتی تھی. تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا, حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی گئی. استغفر اللہ. اور یہ اس کے اوپر اجماع ہے, کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا. ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے, جتنی بھی صحابہ کرام کی بایوگرافی پہ لکھی گئی ہیں, آپ چاہے وہ آپ تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لیں, ابن جریر المتوفہ 310 ہجری, تاریخ ابن کثیر کی المتوفہ 774 ہجری, آپ الاستیاب امام ابن عبد البر کی پڑھ کے دیکھ لیں المتوفہ 468 ہجری. آپ کو ساری کتابوں میں ابن اسیر کی جو ہے اسود الغابہ المتوفہ 630 ہجری, جس کی شرح ابن حجر اسقلانی المتوفہ 852 ہجری, الاصابہ انہوں نے لکھی. 8000 صحابہ کرام کے حالات زندگی اس میں لکھے ہیں, اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے. آپ اس میں محمد بن ابی بکر کا پڑھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4722 اشارتاً صحیح مسلم میں آتا ہے. اما عائشہ سے ایک بندہ مصر سے ملنے کے لیے آیا, تو انہوں نے پوچھا ہاں مصر کے حکمران کی کیا حالت ہے, کیونکہ اما عائشہ کے بھائی کو مار کے تو وہاں حضرت معاویہ نے اپنا حکمران لگا دیا تھا, اور مصر جو ہے وہ چھین لیا تھا حضرت علی سے. تو ظاہر ہے جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے چمچوں کو نوازتے ہیں, تو ان کا ہمارا جو گورنر ہے وہ تو بہت اچھا ہے, ہمارا خرچہ پانی ختم ہو جائے خرچہ دے دیتا ہے, ہمارا اگر گھوڑا مر جائے نیا گھوڑا خرید کے دے دیتا ہے, اور اگر کوئی غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا, تمہارے اس مصر کے گورنر نے اور اس پارٹی نے, یہ بات مجھے اس چیز سے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناؤں, جو اسی حجرے میں جہاں تم مجھ سے ملنے آئے ہو. اما عائشہ وہ پردے میں ملا کرتی تھی. اسی حجرے میں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ جو حکمران اپنی رعایا کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرمانا, اور جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا. اور جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا, یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھر بدلہ ہمیں لے کے دے گا, جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. تو سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھی.